الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے ائمہ حضرات کے متعلق، اگر میرے اس ویڈیو کو ائمہ حضرات یعنی کوئی مسجد کے امام دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی آپ اس کو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ اب برا نہ مانیں، غلطی ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان سے ہو جاتی ہے اور ہوتی رہتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہے، ایسے نہیں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور میں اس پر رجوع بھی کرتا ہوں، غلطیوں کو توبہ کرتا ہوں، تو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ غلطی کسی سے نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ ویڈیو کسی کو ذلیل کرنے کی نہیں بلکہ اصلاح کی نیت سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تاکہ بہت سارے حضرات جو ہے اس سے ناواقف ہے اور ناواقفیت کی وجہ سے وہ لوگ ایسے کام کو دھڑلے سے انجام دے رہے ہیں اور وہ خود بھی گناہ کا مستحق ہو رہے ہیں اور دوسری کے گناہ کو بھی اپنے سر لے رہے ہیں۔ ہاں، وہ کیا چیز ہے؟ جس میں سے ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل کے لوگ، میں عام لوگ کی بات نہیں کر رہا، جو مولوی حضرات ہیں یا حفاظ کرام ہیں، اور عالم بھی بہت سارے ایسے ہو سکتے ہیں، اب ناراض نہ ہو، اور مفتی بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ناراض نہ ہو کیونکہ آپ ہم سے بہت بڑے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کی قدر کرتے، عزت کرتے، میں آپ کے لیے، سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں جو ایسا ہے۔ اب میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ عالم ہو، مفتی ہو، حافظ ہو، قاری کو چھوڑ کر یہ ویڈیو تمام لوگوں کے لیے ہے۔ وہ کیا چیز ہے کہ آج، اور آج سے پہلے بھی یہ حال تھا اور آج بھی یہ حال نظر آ رہا، میں نے دیکھا بہت جگہ پر، تب مجھے رہا نہ گیا، میں نے کہا کہ اس بات کو جو ہے عام کیا جائے، ہو سکتا ہے میری بات کو سن کر کچھ حضرات جو ہے اپنے آپ کو تبدیل کرے، چینج کرے، تو ان کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ ان کی مرضی، خیر مجھے پیغام پہنچانا تھا، میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا ہے۔ تو کیا چیز ہے؟ تلفظ۔ اگر آپ نے علم تجوید کی اہمیت کے ایپیسوڈ جو ہے سیریز چل رہی تھی، اس کو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ دیکھ سکتے جا کر، آپ کو بہت سارے معلومات اس سے حاصل ہو سکتے ہیں، تو اس سے ملتی جلتی کچھ معلومات میں آپ کے سامنے یہاں پیش کرنے والا ہوں۔ تو جس طرح اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے سنا، کس کو؟ مفتیوں کو، عالموں کو، مصنفوں کو، جو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، استاذوں کو، قرآن مقدس کو غلط پڑھتے ہوئے سنا۔ غلط! بتاؤ، اعلی حضرت کے زمانے کے اندر ایسا تھا کہ عالم ہو، مفتی ہو، مصنف ہو، وہ بھی قرآن مقدس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے تھے، اور لحن جلی آنے کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اعلی حضرت کو فرماتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ فتاوی رضویہ شریف نکال کے دیکھ سکتے ہیں، اس کے حوالہ جات آپ کو اسکرین پر شو کی جائیں گے، آپ اس کو دیکھ لیں گے تو اچھا ہوگا۔ تو مجھے بھی عجیب فیل ہوا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں نے دیکھا، ابھی اس زمانے کا میں بات کر رہا ہوں، میں نے بھی بہت سارے مسجدوں میں دیکھا اماموں کو، اللہ ماشاءاللہ کچھ صحیح تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جن کے قرآن کی تلاوت پڑھنے میں لحن جلی آ رہی تھی، یعنی قرآن کو اس طرح وہ بگاڑ کر پڑھ رہے تھے جو لحن جلی کے اندر آتے، اور اس سے نماز بالکل باطل ہے، قطعاً باطل ہے۔ یہ فتویٰ میرا نہیں بلکہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسی نماز قطعاً باطل ہے جس کے اندر قرآن مقدس کو غلط پڑھا جائے۔ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں مگر اللہ کا، یعنی یہ حکم اللہ کا ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، لیکن آج کچھ علماء، کچھ مفتی بھی ہے اس کے اندر، اور کچھ ائمہ حضرات خاص کر
اب وہ حافظ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ بہتر جانے جو بھی ہے، اگر صحیح ہے غلط ہے وہ اپنا اصلاح کر سکتے ہیں. تو کہنے مقصد یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جن کے تلفظ بالکل ہی مطلب غلط، اتنی غلطی کہ وہ لہن جلی تک پہنچے بھی ہے، وہ ان کی خود کی نماز نہیں ہو رہی. وہ لوگ مصلی میں چڑھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. بتاؤ ان کا کیا حال ہے. ایک تو ان کی خود کی نماز نہیں ہو رہی ہے، اور ان کی وجہ سے جتنے پیچھے حضرات ہیں ان کی بھی نماز نہیں ہو رہی، اور سب کا گناہ کس پر آ رہا ہے؟ اس امام کے اوپر. اسے پتہ ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے میری بات آپ کو کڑوی لگ رہی ہو، لیکن یہ کڑوی ہے، یہ سچائی بات ہے، یہ حقیقت بات ہے. اگر واقعی کوئی امام مسجد کا ہو اور ان کے اندر یہ غلطی ہو، ان کے اندر یہ کمی ہو، تو آپ اس کو درست کریں، کمی کو دور کریں. میں آپ کو ذلیل نہیں کر رہا، بلکہ میں اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے بہت جگہ دیکھا، اب مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کو میں بولوں کہ آپ ایسے پڑھ رہے، کیونکہ ابھی کے زمانے میں ہر امام یہ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ مجھے ذلیل کر رہا ہے. تو اس لیے میں بہتر نہیں سمجھتا مناسب. کیا کہوں، خاموش رہ جاتا ہوں، سائڈ میں نماز پڑھتا ہوں، سائڈ سے نکل جاتا ہوں. کیا کر سکتا ہوں. تو یاد ہے کہ ایسی نماز جہاں پر ہو رہی جماعت میں شامل ہونا بھی ناجائز ہے، جہاں پر لہن جلی پڑھی جا رہی ہو، قرآن پڑھتے وقت لہن جلی آ رہی ہو، ایسی جماعت میں شامل ہونا ہی ناجائز ہے، نہیں ہو سکتے ہم. تو اس لیے آپ ایسا نہ کریں. آپ مسجد کی امام ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو اپنی نماز پڑھا رہا ہے یار. جمعے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، بقرعید کی نماز ہو، جنازے کی نماز، جتنے نماز ہیں پڑھا رہے ہیں، آپ خود بھی پڑھ رہے ہیں. تو یاد ہے کہ آپ کو تلفظ صحیح کرنا ضروری ہے. ہاں، ارے اتنا بھی آپ کے پاس حروف قریب الصوت میں اگر آپ فرق نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کی نماز پھر بالکل باطل ہے، نماز ہو ہی نہیں رہی آپ کی. تو لہٰذا اپنی تجوید کو صحیح کریں، درست کریں. اس کے بعد آپ خود بھی نماز پڑھیں، لوگوں کو بھی نماز پڑھائی، امامت کریں. ورنہ اگر آپ کے تلفظ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو آپ پہلے اس کو درست کریں. آپ زید پر نہ اڑے، ٹھیک ہے. بہت لوگوں کو لگتا ہے یہ زیادہ ہی بول رہا ہے. نہیں، میں زیادہ نہیں بول رہا ہوں، جو شریعت کے تحت ہے میں وہ بول رہا ہوں. اگر آپ نہیں میری بات کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، آپ کسی بھی جو ہے عالم دین، مستند عالم دین، ان کے پاس جا کے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ قرأت کی کیا اہمیت ہے. قرآن پاک جب پڑھا جاتا ہے نماز کے اندر، اس کے اندر کیا ضروری چیز ہے، کیا نہیں ہے، تو آپ کو اچھے طریقے سے وہ بتا دیں گے. ٹھیک ہے. اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ جو ہے اس کتاب کو آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں، اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کو بہت ساری جانکاری حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے.